یہ وہی دکان تھی جس کی بغل میں وہ تنگ سا راستہ تھا جہاں سے میں اس رات فرار ہوا تھا۔ اس جگہ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ کسی ہنگامی صورتحال میں اسی راستے بھاگنے کا موقع مل سکے۔ دوسرے سادھوؤں کی طرح میں نے بھی ایک کپڑا زمین پر بچھا دیا، اس کے قریب ہی ترشول زمین پر گاڑ دیا اور ایک پیر پر کھڑا ہو گیا۔ ایک پیر پر دیر تک کھڑے رہنا بڑی مشقت کا کام تھا، لیکن مجھے یاتریوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شعبدہ تو دکھانا ہی تھا۔ پنڈت بیرو سنگھ نے مجھے اور بھی چند چھوٹے چھوٹے چمتکار سکھا دیے تھے جن سے ضعیف العقیدہ ہندوؤں کو متاثر کیا جا سکتا تھا، مگر ابھی وہ چمتکار دکھانے کا موقع نہیں آیا تھا۔ میں تقریباً 2 گھنٹوں تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا۔ میں نے دونوں ہاتھ نمسکار کے انداز میں جوڑ رکھے تھے، ان کی پوزیشن میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یاتری میرے قریب آ کر رکتے، نمسکار کرتے، میرے سامنے بچھے ہوئے کپڑے پر کچھ پیسے یا کوئی اور چیز ڈال دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ 2 گھنٹوں میں اس کپڑے پر 15-20 روپے کی رقم کے علاوہ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں جمع ہو چکی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ مندر کے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے سادھو کی اتنی کمائی ہو رہی تھی تو مندر کی آمدنی کا کیا حال ہوگا۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ عورتیں اپنے قیمتی زیور تک اتار کر مورتیوں کے چرنوں میں ڈال دیتی تھی، اور یہی دولت پجاریوں کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے یہ بات بھی خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ قرب جوار میں بیٹھے ہوئے دوسرے سادھو بڑی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجئے گا۔ ایک ایسا آدمی بھی میرے پاس آ کر رکا تھا جس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے اپنی ماں کو پشت پر لاد رکھا تھا۔ اس عورت کی عمر 70 سے اوپر ہی ہوگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ اس شخص نے ایک ہاتھ سے ماں کو سنبھالے رکھا، دوسرے ہاتھ سے جیب سے 50 پیسے کا سکہ نکال کر میرے سامنے بچھے ہوئے کپڑے پر ڈالا اور مندر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر میں نے ایک اور دلچسپ منظر دیکھا۔ اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ رزق حلال کھانے والے کس طرح مشقت کرتے اور کیسے کٹھن مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس آدمی کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ مخصوص انداز میں بندھی ہوئی میلی سی دھوتی کے علاوہ جسم پر اور کوئی لباس نہیں تھا۔ اس نے کندھے پر ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا جس کے دونوں طرف ترازو کی طرح پلڑے تھے۔ ایسے ترازو آپ نے لکڑی کے ٹال پر ضرور دیکھے ہوں گے، اور اس ترازو کے دونوں پلڑوں میں 2 نحیف و نظار بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا سارا بوجھ اس مزدور کی گردن پر تھا جس نے ایک ہاتھ سے گردن پر ٹکے ہوئے ڈنڈے کو سنبھال رکھا تھا، دوسرے ہاتھ میں سہارے کے لیے ایک لکڑی تھی۔ اس کے سیاہ بدن پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ اپنے کندھوں پر 2 یاتریوں کا بوجھ اٹھائے اوپر مندر کی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف میری طرح ہٹے کٹے سادھو اور پنڈت تھے جو حرام کی کھا رہے تھے۔ 2 گھنٹوں تک ایک پیر پر کھڑے رہنے کے بعد میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں گہری نظروں سے ہر آتے جاتے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ مندر میں آنے والوں میں دولت مند بھی تھے اور ایسے غریب بھی کہ جن کے جسموں پر ایک لنگوٹ کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں تھا۔ مجھے دراصل ایک ایسے شخص کا انتظار تھا جو شام 6 اور 9 بجے کے دوران کسی بھی وقت وہاں آ سکتا تھا۔ اس وقت 9 بجنے والے تھے، لیکن میرا مطلوبہ آدمی وہاں نہیں آیا۔ رونق اب ختم ہونے لگی تھی۔ سڑک پر بیٹھے ہوئے سادھو بھی اپنا کاروبار سمیٹ کر ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ میں نے بھی چادر پر بکھرے ہوئے سکے اور نوٹ سمیٹے۔ 49 روپے 50 پیسے کی رقم تھی۔ پرساد کے نام پر ملنے والی مختلف اقسام کی مٹھائی کے ٹکڑے، ناریل اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں اس کے علاوہ تھیں۔ مندر والی گلی سے باہر آ کر میں نے ساری رقم اور تمام چیزیں فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ایک بڑھیا کی جولی میں ڈال دی اور ہری اوم کا ورد کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرا مطلوبہ آدمی 3 دن بعد نظر آیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ بعد مندر سے نکلا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی مندر میں داخل ہوا تھا، میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا تھا، اور جیسے ہی وہ واپس آیا میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ گلی سے باہر سڑک پر سفید رنگ کی ایک کار کھڑی تھی۔ وہ شخص اندر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ میں بڑی پھرتی سے پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور چوغے کے اندر سے ریوالور نکال کر اس کے پہلو سے لگا دیا۔ شور مت مچانا مسٹر کالیا۔ میرے حلق سے غراہٹ نکلی۔ کال کو ناکی جھیل کی طرف لے چلو۔ کون ہو تم؟ کالیا کا چہرہ دھواں ہو گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ کالیا پر ریوالور تاننے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر تم نے گاڑی آگے نہ بڑھائی تو گولی تمہارے سینے میں اتار دوں گا، میں نے اسے دھمکی دی۔ اور ایک بات اور سن لو، ناجی صرف اپنی بات منوانا جانتا ہے، دوسرے کی بات کا مطلب سمجھنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ناجی
وہ ہکلا گیا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر دھواں ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں شہر کے سارے راستوں سے واقف ہو چکا تھا۔ تمہاری کار نے ناکی جھیل کے علاوہ کسی اور طرف کا رخ کیا تو بلا دریغ گولی مار دوں گا۔ میں نے اسے دباؤ میں رکھنے کے لیے ریوالور کی نال سے اس کے پہلو پر ہلکا سا دباؤ ڈال دیا۔ وہ اتنا بیوقوف بھی نہیں تھا کہ اس وقت کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا۔ کار شہر سے نکل کر ناکی جھیل کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی۔ دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ میری ہدایت پر کار اس نے ایک پتھریلے راستے پر موڑ دی اور پہاڑیوں میں کافی اندر جا کر میں نے کار رکوا لی اور کالیا کو نیچے اتار لیا۔ ہم دونوں کے علاوہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے ریوالور کی زد پر رکھتے ہوئے کہا، اگر تم میری ایک دو باتوں کا جواب دے دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بصورت دیگر یہ سمجھ لو کہ یہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تم اب تک بچے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پر حاوی ہو گئے ہو۔ کالیا نے کہا، تمہاری موت گزرنے والے ہر لمحہ کے ساتھ تمہارے قریب آ رہی ہے۔ تم بچ نہیں سکو گے۔ دہشت گردی کی تربیت کا کیمپ کہاں ہے اور شمشیر سنگھ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے سوال پر وہ اچھل پڑا۔ چند لمحے مجھے گورتا رہا، پھر اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ پر ٹھوکر مار دی۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس کا یہ پہلا حملہ غیر متوقع تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ میں نے اسے گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ یہاں ہمارے بیچ مداخلت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم آزادی سے ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے۔ کبھی میں اس پر حاوی ہو جاتا اور کبھی وہ مجھے دبا لیتا۔ ایک موقع پر میں پشت کے بل گرا، میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی سی چنگاریاں رقص کرنے لگی۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا اور پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کالیا نے دونوں ہاتھوں میں ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لیا تھا۔ شاید وہ میرا سر کچلنا چاہتا تھا، لیکن میں عین وقت پر بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ پتھر ٹھیک اس جگہ لگا جہاں ایک سیکنڈ پہلے میں موجود تھا۔ اس کے بعد میں نے کالیا کو موقع نہیں دیا۔ اس کی دھنائی کے ساتھ میں اس سے سوال بھی پوچھ رہا تھا، لیکن وہ بڑا سخت جان ثابت ہوا۔ اس نے زبان نہیں کھولی۔ اس پر مزید توانائی ضائع کرنا بیکار تھا۔ وہ آخری مرتبہ جیسے ہی نیچے گرا، میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ کالیا کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی۔ وہ پتھروں پر مرغے بسمل کی طرح تڑپتا رہا اور میں ایک طرف کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے اپنا ریوالور تلاش کیا، کالیا کی لاش کو کار کی ڈکی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ کار میں نے شہر کے پہلے چوراہے پر چھوڑ دی اور بڑے اطمینان سے مختلف راستوں پر چلتا ہوا اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ صبح پورے شہر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ناگراج کا ایک اہم آدمی مارا گیا تھا اور واضح طور پر میرا نام لیا جا رہا تھا۔ ناگراج کے آدمی اور پولیس ایک بار پھر میری تلاش میں سرگرم ہو گئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور اس ایک ہفتے کے دوران ناگراج کے 3 اور اہم آدمی میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ پورے شہر میں ایک دہشت سی پھیل گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ناگراج کے قریبی آدمی اس طرح مارے جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخری آدمی کو میں نے ادی ناتھ مندر کے اندر ہی گلا گھونٹ کر ہلاک کیا تھا۔ اس کی لاش برآمد ہوئی تو مندر کے پجاریوں میں بھی ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ اس روز میں نے پہلی مرتبہ ناگراج کو دیکھا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر بال ہوتے تو وہ یقیناً انہیں نوچ ڈالتا۔ ویسے اس کا غیظ و غضب قابل دید تھا اور پھر اسی روز ناگراج مندر سے غائب ہو گیا۔ یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے ناگراج جیسے شخص کو روپوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے اگلے روز رات 9 بجے کے قریب پیٹرول پمپ کے علاقہ میں واقع ایک شاپنگ سینٹر میں بیلا کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ بیلا جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ میں نے اب تک جتنے آدمیوں کو شکار بنایا تھا ان میں سے ہر ایک نے انکشاف کیا تھا کہ بیلا ناگراج اور رانا شمشیر سنگھ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے بیلا کا تعاقب شروع کر دیا۔ پچھلی مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کی مداخلت کی وجہ سے بچ گئی تھی، لیکن اب میں اسے ایسی جگہ لے جاتا جہاں ناگراج یا اس کے آدمیوں کے فرشتے بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکتے تھے۔ بیلا شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ وہ کئی دکانوں میں گئی تھی۔ میں سائے کی طرح اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ جب وہ کسی دکان میں جاتی تو میں باہر کھڑا رہتا۔ اس نگرانی کے دوران بیلا نے ایک مرتبہ بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ آخر کار وہ کچھ آگے جا کر سرخ رنگ کی ایک کار کے قریب رک گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں 4 شاپنگ بیگز تھے۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ڈرائیونگ سائٹ کا دروازہ کھولا۔ پہلے جھک کر شاپنگ بیگ پچھلی سیٹ پر ڈالے اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے جیسے ہی چابی اگنیشن میں لگائی میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ سندری، میں نے جھکتے ہوئے کہا، یہ سادھو بہت تھک گیا ہے۔ اگر تم اسے اپنی کار پر دور تک چھوڑ دو تو بڑی کرپا ہوگی۔ بھگوان تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ لوگ آپ کے لیے دوسری کار لے آئے ہیں سادھو مہاراج، آپ اس میں بیٹھ جائیے۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے میرے پیچھے اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ 2 آدمی تھے۔
جو مجھ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے جن کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی جگہ سے حرکت کی، ان میں سے ایک نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پستول کا دستہ میرے سر پر رسید کر دیا۔ ضرب خاصی زوردار تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرنے لگی اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلنے پر میں نے اپنے آپ کو ننگے فرش پر پڑے ہوئے پایا۔ میرے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی دھند سی پھیلی ہوئی تھی، کچھ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بے اختیار کرا اٹھا۔ سر میں اٹھنے والی ٹھیس شدید تھی۔ میرا ہاتھ سر پر پہنچ رہا تھا، تقریباً 2 انچ گومڑا ابھرا ہوا تھا۔ اب تک میرا ذہن الجھا ہوا تھا، لیکن سر میں اٹھنے والی ٹھیس سے ہر بات واضح ہوتی چلی گئی اور مجھے یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے بیلا سے اس کی کار میں لفٹ مانگی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ کار میں بیٹھنے کے بعد بیلا کو گن پوائنٹ پر مندر والے بنگلے میں لے جاؤں گا، لیکن میں ہی اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ وہ واقعی ذہین عورت تھی، ذہانت اور چالاکی میں اس مرتبہ بازی لے گئی تھی۔ شاپنگ سینٹر میں مجھے اپنے تعاقب میں پا کر اسے مجھ پر شبہ ہو گیا تھا اور اس نے کسی دکان ہی سے اپنے آدمیوں کو فون کر دیا تھا اور میں بڑی آسانی سے اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ وہ کمرہ خاصا بڑا تھا مگر فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرش بالکل ننگا اور صاف ستھرا تھا۔ چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ بہت پرانے ماڈل کا پنکھا بہت ہلکی رفتار سے چل رہا تھا، البتہ اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ پنکھے کی رفتار اور چھت کی بلندی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میں ہاتھ اٹھا کر بڑی آسانی سے پنکھے کو روک سکتا تھا۔ میں کچھ دیر تک فرش پر پڑا ٹیوب لائٹ کی مرکزی روشنی میں کمرے کی سپاٹ دیواروں کو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر میں ٹیسیں اب بھی اٹھ رہی تھی مگر تکلیف قابل برداشت تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن سر ابار رہی تھی۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ کوئی تہہ خانہ تھا، لیکن الجھن یہ نہیں تھی کہ یہاں کوئی کھڑکی یا روشن دان کیوں نہیں تھا۔ کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میرے بائیں گال پر شاید کسی مچھر نے کاٹا تھا۔ کھجانے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا تو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ میرا چہرہ صاف تھا، داڑھی اور مونچھیں غائب تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ شاپنگ سینٹر میں مجھے اپنے تعاقب میں پا کر بیلا کو شبہ ہوا تھا۔ مجھے اغوا کر کے یہاں لانے کے بعد اس کے آدمیوں نے سب سے پہلا کام غالباً یہی کیا تھا کہ بے ہوشی میں ہی میری داڑھی مونچھیں صاف کر دی تھی۔ وہ میرے صورت آشنا نہیں تھے لیکن بیلا نے مجھے پہچان ہی لیا ہوگا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں تھے۔ انہیں شاید یہ اطمینان رہا ہوگا کہ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکوں گا۔ جب میں نے شاپنگ ایریا میں بیلا کا تعاقب شروع کیا تھا تو اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ تعاقب کا یہ سلسلہ تقریباً پون گھنٹے تک جاری رہا تھا اور پھر میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس وقت کیا بجا تھا۔ آیا یہ رات ہی کا حصہ تھا یا دوسرا دن شروع ہو چکا تھا؟ میرے جسم پر وہی لباس تھا، یعنی گروے رنگ کا چوغا جس کے نیچے میں نے چڈی پہن رکھی تھی اور بیلٹ میں ریوالور اڑسا ہوا تھا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، بیلٹ تو کمر پر بندھی ہوئی تھی مگر ریوالور غائب تھا۔ وہ اتنے بے وقوف تو ہرگز نہیں تھے کہ میری تلاشی نہ لیتے۔ میں اٹھ کر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ لکڑی کا تھا مگر خاصا مضبوط تھا اور دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اندر کی طرف دروازے میں نہ ہینڈل تھا اور نہ ہی چٹخنی یا کنڈا وغیرہ، یعنی میں نہ تو دروازے کو اندر کی طرف سے بند کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کھولنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں اس کمرے میں ٹہلتا رہا۔ میرا ذہن اب کام کرنے لگا تھا مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک بات بہرحال طے تھی کہ یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان کے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ میری پے در پے کارروائیوں کی وجہ سے ناگراج کو مندر چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہونا پڑا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گا ناگراج ہی کرے گا اور اسے یقیناً میرے پکڑے جانے کی اطلاع دی جا چکی ہوگی۔ میں دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب میں چمیا اور پنڈت بیرو سنگھ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب سے میں نے سادھو کا ڈھونگ رچایا تھا، دن بھر شہر میں گھومنے پھرنے کے بعد رات 10 بجے کے قریب اپنے ٹھکانے پر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن آج تو میں اس تہہ خانے میں قید تھا۔ وہ لوگ یقیناً پریشان ہوں گے۔ ہو سکتا ہے بیرو سنگھ نے اپنے کچھ آدمیوں کے ذریعے میری تلاش شروع کرا دی ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں دل ہی دل میں یہ دعا بھی مانگ رہا تھا کہ چمیا میری تلاش کے لیے باہر نکلنے کی حماقت نہ کر بیٹھے۔ اسے تو آسانی سے شناخت کیا جا سکتا تھا، اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو بڑی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ وہ معمولی سے تشدد کے بعد ہی لیڈی ڈاکٹر شانتا کا پتہ بتا دیتی اور شانتا 2-4 تھپڑ کھانے کے بعد الکا اگئی ہوتری کا راز کھول دیتی۔ اس طرح نہ صرف بہت سے لوگ مارے جاتے بلکہ میرا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ میں یہی سب کچھ سوچتا ہوا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے اونگ گیا تھا
لیکن سر پر پڑنے والی زوردار ٹھوکر مجھے ہوش میں لے آئی۔ میں ٹھوکر کھا کر فرش پر لڑک گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حملہ ور ہونے والے انداز میں ٹھوکر مارنے والے کی طرف لپکا۔ یہ حرکت مجھ سے بالکل لاشعوری طور پر اور اضطراری طور پر ہوئی تھی۔ اس وقت تو میں مکمل طور پر اپنے حواس میں بھی نہیں تھا، جس کے نتیجے میں کنپٹی پر لگنے والے گونسے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میں لڑکھڑا کر گرا، میرے منہ سے کراہ نکل گئی اور آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر نیلی پیلی سی چنگاریاں رقص کرنے لگی تھی۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ میرے حواس ابھی بحال نہیں ہوئے تھے کہ مجھ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ ٹھوکریں وزنی ہتھوڑوں کی طرح میرے جسم پر برس رہی تھی۔ ہر ٹھوکر پر میں بلبلا اٹھتا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں ابھی تک اس جلاد کی صورت بھی نہیں دیکھ سکا تھا جو مجھ پر ٹھوکریں برسا رہا تھا۔ آخری ٹھوکر کھا کر میں سنبھل گیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے آستین سے ہونٹوں سے بہنے والا خون صاف کیا اور اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے 3-4 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، باڈی بلڈروں جیسا مضبوط جسم، دونوں کانوں میں بالیاں تھیں، آنکھوں میں خون جیسی سرخی اور سر کے بال برگر ٹائپ کے تھے۔ دائیں بائیں اور پیچھے سے کھوپڑی صاف تھی۔ درمیان میں تقریباً 1 انچ اونچے بال اس طرح تھے جیسے کھوپڑی پر جلا ہوا سیاہ برگر رکھا ہوا ہو۔ اس نے نیلی جینز اور اوپر بغیر آستین کی بنیان پہن رکھی تھی۔ کمر پر چمڑے کا چوڑا بیلٹ تھا اور 2 کلائیوں پر بھی باڈی بلڈروں ہی کی طرح سیاہ چمڑے کے اسٹرپ لگے ہوئے تھے۔ دوسرا آدمی دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ اگرچہ کچھ مختلف تھا مگر شکل و صورت سے وہ بھی چھٹا ہوا ہی لگتا تھا۔ وہ دروازہ عام دروازوں کی طرح اندر یا باہر کی طرف نہیں کھلتا تھا بلکہ سلائیڈنگ ڈور تھا جو اس وقت آدھے کے قریب کھلا ہوا تھا اور باقی آدھا حصہ دیوار میں غائب تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ دروازہ باہر سے ہی کسی میکانزم کے تحت کھلتا اور بند ہوتا ہوگا۔ وہ سینڈو ایک بار پھر میری طرف بڑھا۔ میں دیوار کے ساتھ سرکتا ہوا ایک طرف ہٹتا چلا گیا اور پھر جیسے ہی وہ میری طرف لپکا میں جھکائی دے کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور دوڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا لگا۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ اس نے دونوں بازو اٹھا کر باڈی بلڈروں کی طرح مسل دکھائے اور پھر میری طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ میں اپنے جیسے 2-4 آدمیوں کا تو بیک وقت مقابلہ کر سکتا تھا مگر یہ میرے سامنے ایک انوکھی چیز تھی۔ اب تک تو وہ مجھ پر ٹھوکریں ہی برساتا رہا تھا، لیکن اگر میں اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ میری گردن مروڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی۔ میں نے خوف زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا مگر پنکھے پر نظر پڑتے ہی میرے دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ میں نے خوف کو ذہن سے جھٹک کر اپنی جگہ سے حرکت کی، اچھل کر نہایت سست رفتاری سے چلتے ہوئے پنکھے پر ہاتھ جمائے اور جولتے ہوئے دونوں پیر پوری قوت سے اس کے سینے پر دے مارے۔ اتفاق سے ایک پیر اس کے منہ پر لگا تھا۔ وہ بلبلاتا ہوا الٹ گیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ اگر اس کا کوئی دانت ٹوٹا نہیں تھا تو اپنی جگہ سے ہل ضرور گیا تھا۔ میں پنکھا چھوڑ کر دوبارہ اس دیوار سے جا لگا اور دوسرے آدمی کی طرف دیکھنے لگا جس نے بڑی پھرتی سے پستول نکال لیا تھا لیکن اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ میں پھر اس دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ کی پشت سے منہ سے بہنے والا خون پونچھتا ہوا اٹھ گیا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنے چوغے کے نیچے کمر پر بندھا ہوا بیلٹ کھول لیا۔ اس کا بکل بڑا ٹھوس اور خطرناک تھا۔ میں نے دوسری طرف سے بیلٹ کو بل دے کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آگے کے واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔